بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ تم ایک بستی سے نکل کر دوسری بستی کے اندر داخل ہو جاؤ، اور جب اس بستی کے اندر دروازے سے داخل ہو تو حطۃ کا کلمہ کہو اور ساتھ ہی سجدہ کرتے ہوئے اس بستی کے اندر داخل ہو، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، ایسا نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تمہیں جو منو سلوہ دیا گیا ہے اس کو کھاؤ، لیکن پھر بنی اسرائیل نے اس کی بھی نافرمانی کی، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بنی اسرائیل قوم کے لیے پانی کو طلب کیا تھا۔ تو اسی کے بارے میں آج پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی طلب کیا تھا، ان کو پیاس لگی تھی، اور پھر انہوں نے جو نافرمانی کی وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اے محبوب آپ یاد کریں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا۔ استسقا بولتے ہیں پانی طلب کرنے کے لیے، واو کے بعد اذکر نکالا، یعنی اے محبوب آپ یاد کریں۔ تو جہاں پر بھی اکثر طور پر جہاں پر بھی از آتا ہے تو اس سے پہلے قرآن پاک کے اندر اذکر یا اذکرو اس طرح کا کلمہ وہاں پر پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو صاحب تفسیر علیہ رحمہ وہ لفظ نکال رہے ہیں کہ اے محبوب آپ یاد کریں۔ استسقا کے بعد موسیٰ نکالا، تو موسیٰ استسقا کا فاعل ہے، لیکن یہ قرآن کا ہی لفظ ہے۔ تو استسقا موسیٰ کے بعد نکلا طلب السقیا، یعنی پانی پلانے کے لیے طلب کیا۔ لقومہ، سقیا بولتے ہیں جیسے ساقی پانی پلانے والا، تو پانی پلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ وقد عطشوا فی التیہ، اور وہ بنی اسرائیل مقام تی میں پیاسے تھے، عطشوا پیاسے تھے مقام تی میں۔ فقل نضرب بعصاک الحجر، تو ہم نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ فقل نضرب بعصاک الحجر، ہم نے کہا اپنی لاٹھی کو، بعصاک اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ وَهُوَ الَّذِي فَرَّ بِثَوْبِهِ خَفِيفٍ مُرَبَّعٍ كَرَأْسِ الرَّجُلِ رُخَامٍ أَوْ قَزَّانٍ، اور وہ پتھر، وَهُوَ الَّذِي سے مراد کون ہے؟ وہ پتھر اپنے، یعنی ایک پتھر کے اوپر جو ایک چکناہٹ ہوتی ہے، تو اس کا بیان کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي فَرَّ بِثَوْبِهِ خَفِيفٍ مُرَبَّعٍ، وہ صاف شفاف ایک خفیف کپڑے کے اندر گویا کہ وہ موجود تھا، یعنی وہ ماربل نما ایک پتھر تھا۔ کَرَأْسِ الرَّجُلِ، جس طرح شخص کا سر ہوتا ہے، یعنی جب بندہ ٹینٹ کرواتا ہے تو اس کی ٹینٹ ایک طرح سے چمک رہی ہوتی ہے۔ رخامن، یہ سنگ مرمر کے لیے بولا جاتا ہے، رخام سنگ مرمر کا جو پتھر ہوتا ہے، یا قزان، یا پھر یہ بھی نام ہے کہ وہ پتھر کس طرح کا تھا، تو قزام کا تھا یعنی سنگ مرمر کا تھا، یا پھر قزان کا تھا، یہ ان کے پتھروں کے نام ہیں۔ فَضَرَبَهُ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی، اپنی عصا مبارک کو اس پتھر پر مار دیا۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، پھر اس پتھر سے جاری ہوئے 12 چشمے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ انشقت وسالت، یعنی وہ پتھر ٹوٹ گیا، انشقت یعنی وہ پتھر ٹوٹ پڑا اور اس سے نکلے، وسالت منہ، اس سے جاری ہوئے، اس سے نکلے 12 چشمے۔ تو بعدد الاسباط، 12 قبیلوں کی تعداد کے حساب سے، قبیلوں کی تعداد کے اعتبار سے۔ تو یاد رکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں کو پھر ہر ایک بیٹے کا الگ الگ قبیلہ بنا تھا، پھر ان تمام قبیلوں کو بنی اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں،
اور بنیامین اور باقی جو دیگر بھی بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، تو ان کے ہر ایک بیٹے کا پھر آگے جا کے قبیلہ بنا، تو وہی 12 قبیلے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اور وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقام طی میں آئے تھے، اور آپ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی کو طلب کیا تھا۔ وقد علم کل اناس مشربہم، اور تحقیق ہر لوگوں نے، کل اناس ہر لوگوں نے یا ہر قبیلے نے اپنا مشرب یعنی اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ قد علم کل اناس، ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ وہ بڑا پتھر تھا، تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو پتھر پر مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے، تو ہر قبیلہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا کہ یہاں سے ہم نے پینا ہے۔ سب تو منہم، یعنی ان میں سے ہر ایک قبیلے نے یا ہر ایک گروہ نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کے، موضع شربہم اپنے پینے کی جگہ کو، فلا یشرکہم فیہ غیرہم، تو انہوں نے اس پینے میں کسی اور کو شریک نہیں کیا۔ فلا یشرکہم، انہوں نے کسی اور کو اس پینے کی جگہ میں کسی اور کو شریک نہیں کیا، یعنی خود ہی پیتے رہے، ہر قبیلے نے اپنا اپنا بنا لیا اس جگہ کو۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو کہا، كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور ہم نے ان کو کہا، قُلْنَا لَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ کھاؤ پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے، اللہ تعالیٰ کے رزق سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو، ولا تعثوا فی الارض، زمین میں نہ پھرو، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تعثوا کا مطلب ہے پھرنا، گھومنا۔ حال مؤکدتن، یہ مفسدین کی وضاحت کر رہے ہیں کہ حال مؤکدتن، یہ تاکید بیان کرنے والا حال ہے، لعاملہا، اپنے عامل کی، تو اس کا عامل تعثوا کے اندر جو فاعل ہے وہ اس کا عامل ہے، تو تعثوا کے اندر انتم یہ اس کا ضمیر بنے گا، اور پھر وہ اس ضمیر کا کیا بنے گا، مفسدین، یہ حال بنے گا کہ تم فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ ٹھیک ہے، من عصیہ، یہ عصیہ، تعثوا من عصیہ یعنی عصیہ یعصیو سے ہے، بکسر المثلث، یعنی یہ یعنی اس کے عین کلمہ کی کسرہ کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، افسدہ یہ فساد سے ہے، افسدہ یعنی فساد کرنا وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ آج تیاری تو زیادہ تھی، لیکن وقت کی قلت اور طلباء کی تاخیر کی وجہ سے سبق کم ہوا ہے، تو ایک ہی آیت ہے، تو کل والا بھی سبق اور آج والا بھی سبق آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، میں کل یہ سنوں گا آپ سے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔